اہل ایمان، اہل اسلام، توحید کا پیغام جو شریعت محمدیہ کی اساس اور بنیاد ہے، اور ہر پیغمبر کا یہ پیغام ہے۔ قرآن مجید میں کہا کرتا ہوں، اس سے خوبصورت کتاب رب نے دھرتی پر نہیں اتاری۔ قرآن بھی اعلیٰ اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اعلیٰ۔ پیغام یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو رب سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ پرہیزگار جنہیں متقین کہا جاتا ہے، ان کی صفات کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 1 کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے۔ ہم مسلمانوں نے رب کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا غیب پر ایمان ہے کہ ہمارا رب کریم ہے، جو پالنہار ہے، جو لجپال ہے، جو غریب نواز ہے، جو بندہ نواز ہے، جو داتا اور دستگیر ہے، جو گنج بخش اور رنج بخش ہے، جو اولاد بخش ہے۔ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، صحابہ نے دیکھا۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہمارا غیب پر ایمان ہے کہ کائنات کے اندر امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ غیب پر ایمان ہے کہ قرآن کا اعلان ہے، اللہ نے اس بندے کو خلقت بیدی، آدم علیہ السلام کو اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا۔ ہمارا ایمان ہے، یہ توحید الاسماء والصفات ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں۔ کیسے ہے؟ بغیر کسی تعویل کے، تعطیل کے، تمثیل کے۔ اللہ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غائب پر ہمارا ایمان ہے۔ دوسری صفت کیا ہے جو میرا موضوع آپ اشتہار میں پڑھ چکے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ با جماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ توحید کے بعد، شہادتین کے بعد، رب پر ایمان لانے کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے کے بعد پہلا کام یہ ہے یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ بے نمازی جو ہمارے معاشرے میں، جسے وراثت میں اسلام ملا ہے، جسے خاندانی طور پر اسلام ملا ہے، مجھے یاد ہے میں سوال کیا کرتا ہوں اکثر لوگوں سے، آپ کون ہیں؟ جو اہل حدیث ہے وہ کہہ دیتا ہے جی میں بڑا پکا اہل حدیث ہوں، فجر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟
کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ اے اہل ایمان اور کلمہ پڑھنے والوں، منڈی فیض آباد کے واسیوں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے۔ میں نمازی ہوں، میرا بیٹا نمازی ہے، میری بیٹیاں نماز پڑھتی ہے، میری بیوی نماز پڑھتی ہے۔ ہدایت تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن سرچشمہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو رب پر ایمان لانے کے بعد نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ کام کرنے والے کارکنان، اے ایس ایف کے طلباء، اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے یہ نوجوان اور یہ بچے، پوچھئے ان سے اور ان کے ذمہ داروں سے اور کام کرنے والوں سے، مغرب کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کی ہے؟ عشاء کی نماز کی تیاریاں پڑھ کر آئے ہو؟ نماز 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 اتنا اہم اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اہل ایمان کی پہلی صفت یہ ہے یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والے گھروں میں نہیں، اپنے چار دیواری کے اندر نہیں۔ قرآن کا لفظ ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ حق اور باطل کو خلط ملط نہ کیجئے، توحید اور شرک کو آپ اس میں مت ملائیے، توحید اور شرک کو آپ اس میں مت اکٹھا کیجئے۔ اہل ایمان اور اہل شرک کو ایک سٹیج پر جمع مت کیجئے۔ امام اہل شرک کو، مقتدی اہل توحید ہو، ان کو جمع نہ کیجئے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل باطل ہے، حق حق ہے۔ زَحَقَ الْحَقُّ، حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ الحق یعلو ولا یعلا، حق غالب ہو کر رہتا ہے۔ حق کتاب اللہ کا نام ہے، حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نام ہے۔ تو نماز نہیں پڑھتا، خاک مسلمان ہے، اہل سنت ہے، اہل حدیث کہلواتا ہے، 5 نمازیں تیری مسجد کے اندر با جماعت ادا نہیں ہوتی، 4 پڑھتا ہے اور 5ویں سو جاتا ہے، 3 پڑھتا ہے، 2 چھوڑ دیتا ہے۔ ہدی للمتقین، ہدایت کا سرچشمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کی پہلی صفت یہ ہے رب کی توحید پر ایمان ہے۔ دوسری صفت یہ ہے یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ بعد میں جلسہ ہوگا، بعد میں اسٹیٹ سیکٹری آئے گا، بعد میں یہ جلسے کے انتظامات ہوں گے۔ اذان ہو چکی ہے، رب نے کہہ دیا ہے، مؤذن سے کہلوا دیا ہے، اللہ اکبر، اللہ تیرے جلسے سے بڑا، بیوی سے بڑا، تیرے گھر بار کے اولاد سے بڑا، اہل و عیال سے بڑا، مال و متاع سے بڑا، تیری دکان اور تجارت سے بڑا، تیرے احباب اور دوستوں سے بڑا، تیری غمی اور خوشی سے بڑا۔ مجھے بتلا، اور کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے، پیغمبر کا نام لینے والے، یقیمون الصلاۃ، تیری نماز کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں، 4 دیواری میں۔ تو مرد ہے، مرد کی نماز بغیر کسی شرعی عذر کے گھر میں نہیں ہوتی، یہ میرے پیغمبر کا اعلان ہے۔ تو نے کیسے توحید اور شرک کو، سنت اور بدعت کو، بے نماز اور نمازی کو، عالم اور جاہل کو، عامی اور عالم کو تو نے کیسے جمع کر دیا ہے؟ رب قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ،
باطل اور حق اس کو جمع نہ کیجئے. مسجد میری ہوگی، امام میرا ہوگا، منبر پر کھڑا مواحد ہوگا، نماز کی تکبیر ہوگی، مواحدوں کا امام مواحد ہوا کرتا ہے، مشرک امام مواحدوں کا نہیں ہوا کرتا. تو کیسے نماز پڑھتا ہے؟ کہاں پڑھتا ہے؟ کس کے پیچھے پڑھتا ہے؟ کس عقیدے کے تحت پڑھتا ہے؟ اگر یہ جانچ پڑتال کرنے لگوں، بڑے بڑے ممبروں پر بیٹھنے والوں کو دیکھا ہے فرض نماز نہیں پڑھتے اور یہاں منبر پر بیٹھ کر لچھے دار تقریر کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ. کل قیامت قائم ہوگی، رب کی عدالت لگے گی، رب پوچھے گا پہلا سوال تیرا نماز، تیرا سجدہ، تیرا رکوع، تیرا قیام. میں کہتا رہوں جلسے میں گیا تھا، رات ہو گئی تھی، صبح دیر سے پوچھا، نیند آئی ہوئی تھی، میں نے مستقل فجر کی نماز زور کے ساتھ پڑھنی شروع کر دی ہے. میں تجھے مسلمان، اہل حدیث تو بڑی دور کی بات ہے، مسلمان کہتے ہوئے شرماتا. الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نماز کو قائم کرنے والے. مجھے یاد ہے اور میں ہنس رہا تھا جب مجھے علی عمران بھائی نے کہا، یاد ہی نہیں تھا اشتہار میں کہ بے نمازی کا انجام. میں حیران تھا، ممبروں پر خود بے نمازیوں کو بلا کر، جلسے کروا کر، تقریریں کروا کر پوچھتے ہو بے نمازی کہاں جائے گا؟ ہائے ہائے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. جانتے ہو حق کیا ہے، تمہیں خبر ہے، تمہیں علم ہے کہ اس منبر پر آ کر بیٹھنے والا یہ بے نماز ہے، فرض نماز نہیں پڑھتا. جانتے ہو، انتظامیہ جانتی ہے، علماء جانتے ہیں. مسجد کے کمرے کے اندر بیٹھ کر کہتا ہے جاؤ تم نماز پڑھ لو. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، ہم نے ایک سفر میں کہا آئیے نماز پڑھتے ہیں. کہا نماز آگے چل کر پڑھیں گے، جمع بین الصلاتین آگے پڑھیں گے. جلسہ بھرا ہوا، عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، وقت کی کمی. علماء سٹیج پر پکڑا اور سیدھا سٹیج پر بٹھا دیا. ہائے لوگوں کو رلا رہا ہے، جہنم کی گردن، جہنم کی آگ، جہنم کی ویل وادی، خود بھی رو رہا ہے. اور جب نماز عصر کا وقت ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو گئی. ہمیں یہ کہا آگے چل کر پڑھیں گے، اور سپیکر میں مسجد میں کہا میں پیچھے جمع کر کے آ گیا ہوں، تم پڑھ لو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. بلاتے سید کو ہو، زیدی کو ہو، او اہل ایمان، اہل اسلام، جانتا ہوں میں ان لوگوں کو، سٹیج کے پڑے قابو کرنے والے، آرام کے اجتماع کو گھمانے والے، جانتا ہوں. نماز مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، میں ننکانے میں آیا، ایک علاقے کے اندر، ننکانے کے امیر بھی میرے ساتھ. ایک خطیب، ایک نوجوان کہنے لگا شاہ صاحب اذان ہو گئی ہے. میں نے کہا چلو. کہنے لگے یہ مولوی صاحب نہیں پڑھیں گے. میں تو ڈر گیا لڑائی ہو جائے گی کہ مولوی اور نماز، قاری اور نماز، عالم اور نماز. ہائے ہائے. مجھے یاد آیا یہ 23 مارچ 1987 میرا شعر علامہ احسان الہی دہیر
रहिमहुल्लाह, अल्लाह उसकी कब्र पर करोड़हां रहमतें बरसा। कहने लगे अगर पीछे जमा करके आ गए हो नमाज, सब्र है, जायज है, आगे जलसे में पहुंचे हो, जमात हो रही है, दोबारा पढ़ लो। अवाम ये ना कहे बेनमाज हमें खुतबा देकर चला गया। हाय हाय, उस नौजवान ने कहा शाह साहब ये नमाज नहीं पढ़ेगा। मैं तो चुप ही हो गया। इंतशार से डरता हूं, इफ्तराक से डरता हूं। जूती पहनकर चले, मस्जिद में पहुंचे, सलाम फेरा, मैंने पलटकर उचकती निगाहों से उनको देखा, नहीं आए, नहीं आए। आना किसने था? युकीमून अस्सलाह, ये मुक्तदियों के लिए, आवाम के लिए है। मौलवी तो सबसे पहले जन्नत में चले जाएंगे। हर एक को नहीं कहता, इल्ला मन रहिम रब्बी। मैंने वो वक्त भी देखा, मेरी जमात का अमीर सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह सफर के अंदर, ट्रेन के अंदर, फट्टे के ऊपर खड़े होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था। हाय हाय, मैंने वो वक्त भी देखा। हर एक को नहीं कहता, व अंतुम तालमून, और जानते तुम भी हो, बेनमाज बेनमाज, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। नमाज को कायम कर, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। बेगम के पीछे, घर में बीमार हो, हाय हाय हाय, कहां नमाजें पढ़ते हो? क्या अवाम, क्या मुक्तदी? इल्ला मन रहिम रब्बी। नमाज, नमाज मस्जिद में, वरकऊ मअर राकिईन, रुकू कर, रुकू करने वालों के साथ। और ये भी याद रखना, हमारा इंजन मालगाड़ी का इंजन नहीं होता। हम मुवाहिद हैं, हमारा इंजन भी मुवाहिद होता है। भाई जान लो, अगर तुम्हें कोई कहे गाड़ी में बैठ चुके हो कि ये गाड़ी है और जो स्टीयरिंग पकड़कर बैठा हुआ है ये कंडक्टर है, गाड़ी चलानी नहीं आती, रास्ते में से अपने उस्ताद को लेगा। कई समझदार बुजुर्ग नीचे उतर जाएंगे, मारेगा कहीं कमबख्त। जान की, वहां जान की परवाह है, यहां मुशरिक के पीछे ईमान की परवाह। ईमान जाता है। मुझे याद है मीडिया वालों ने कहा अल्लामा से, एहसान इलाही दहीर रहिमहुल्लाह, अभी तो इकट्ठे थे, नमाज का वक्त हो गया है, अब किधर? कहा नमाज अपनी, हम मवाहिद है, नूरानी के पीछे एहसान की नमाज नहीं होती। वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ। तलाश कर, सुबह उठकर बच्चे को सबसे अफजल, आला, उम्दा कॉलेज में छोड़कर आता है, भले घर से 5 कदम दूर ही क्यों ना हो, उधर चला जाता है, दूर है, गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर। जब नमाज का वक्त होता है, जिस मस्जिद में चाहता है दाखिल हो जाता है। नहीं नहीं, नमाज नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं। इल्म की दुनिया में रहता हूं, जहालत से पनाह मांगता हूं। आइए, मैं सैयद हूं, आले रसूल हूं, आपके जमात का खादिम हूं, मरकजी जमीयत इस्लामाबाद का सीनियर नाइब अमीर अव्वल हूं। मैं आपको यह कहूं, आज नमाज मेरे पीछे पढ़िए, सारे तैयार हो जाएंगे, सैयद और वाबी। आज तो सैयद के पीछे पड़े। भाई स्पीकर भी लगता है दूसरा, ये बेचारा, उसे करंट लग रहा है बार बार, ठीक कर लो। नमाज, और जब सब बंदी हो जाए, हाय, तकबीर कारी शहीदुल्लाह शहीद पढ़ गए, और मैं पीछे मुड़कर कहूं अली इमरान मेरा वुदू नहीं है, चलो नमाज पढ़ते हैं। पढ़ोगे? पढ़ोगे? नहीं, आप कहेंगे सैयद,
اہل بیت، آل رسول، پشتن پاک، آل علی، اولاد علی، سر آنکھوں پر، لیکن نماز کے لیے شرط وضو ہے۔ اور میری جان اور میرے بھائی اور میرے وہابی اور میرے سنی اور میرے مسلمان، جہاں نماز کے لیے وضو شرط ہے، وہاں وضو سے پہلے امام کے لیے عقیدہ شرط ہے۔ تو داتا اس کو مانتا ہے جو زمین کے اندر ہے، وہابی داتا اس کو مانتا ہے جو عرش معلیٰ پر ہے، زمین اور آسمان کی دوری ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ بھول جاتے ہو مسئلے جب آتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ نماز مجھ پر، مولوی پڑھے نماز، وہ پڑھے نماز، میں تو جنتی آدمی ہوں، ہائے ہائے، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے۔ آئیے ایک اور مقام پر سورۃ توبہ، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ آئے ہائے، کہا جب حرمت والے مہینے جب ختم ہو جائے، کیا کرو؟ ان مشرکین لات اور منات کے پجاریوں کو پکڑ لو ان کو، ان بت پرستوں کو پکڑو، قتل کر دو، جہاں بھی ان کو پاؤ۔ فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، محاصرہ کر لو، ہائے ہائے، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، گھات لگانے والی مورچوں پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤ کہ نظر آئے گا تو اڑا دیں گے۔ فَإِنْ، آئے ہائے، شرطیہ، لملمہ لام عمل ان شرطیہ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ توبہ کر لے کہ اللہ ایک ہے، توبہ کر لی ہے، 2 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، 1000 نہیں ہے، بستی بستی کا مشکل کشا نہیں ہے۔ فَإِنْ تَابُوا، توبہ کر لی ہے لات کی عبادت سے، منات کی عبادت سے، عزا کی عبادت سے، حبل کی عبادت سے، اگلا کام کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرے۔ توبہ کے بعد پہلا قدم نماز، ہائے ہائے، نماز۔ اگر یہ توبہ کرنے کے بعد آ گئے، ہاتھ اٹھا لیے، سینے پر باندھ لیے اور کہہ دیے ہماری توبہ ہے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکاتیں دینے لگ گئے، یاد رکھو، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اب مورچے خالی کر دو۔ اب یہ توبہ کر چکے اور توبہ کے بعد نمازی بن چکے۔ آپ کتنی پڑھتے ہیں؟ سوچئے گا، آج ذرا گھر جا کر اپنی بیوی سے پوچھئے گا کتنی نمازیں پڑھی ہے؟ سہیلی آ گئی تھی عصر کی، ویسے ہی چلی گئی۔ مہمان آ گئے تھے، ان مہمانوں کو اٹھا کر مسجد میں لے کر جاؤ، انہیں کہو حی علی الصلاۃ، آ گیا ہے عبادہ، آ گیا ہے اوباما، سعودی عرب کے اندر شہزادے حافظ سلمان کے پاس امیر ہے، ادھر سے آواز لگ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کھڑا ہی رہ گیا۔ وہ جا رہا ہے سلمان، حفظہ اللہ، اللہ اس پر کروڑہا رحمتیں برسا، ثابت کر دیا ہے سپر طاقت تو نہیں، سپر طاقت اللہ ہے۔ آج جا کر گھر پوچھئے گا تو صحیح، اپنے بیٹے سے دکان سے آیا ہے، 10 لاکھ کما کر لایا ہے، 2000 لایا ہے، کتنی نمازیں پڑھی ہیں مسجد میں؟ پوچھئے گا۔ اور ہم نے بڑی پیاری گیم کھیلی ہے، بیٹے کو کہتے ہیں جاؤ پہلے تو پڑھا پھر میں پڑھاؤں گا،
جی موت دا تے گاہ دا پتہ ہی کوئی نہیں شاہی. آئے ہائے ادھر ڈنڈی اٹھی ہوئی ہو تیرے گاہ کی خبر نہیں, ادھر حی علی الصلاۃ آواز لگ گئی ہے, ادھر تو کہتا ہے بچے کو جا پڑھا, ادھر ملک الموت آ کے تیری گردن کو دبا دیتا ہے. بتلا نمازی ہے کہ بے نمازی؟ فیصلہ تم نے کرنا. ماں کبھی نفسک, اپنے دل سے پوچھ, دل تیرا مفتی کہے گا میں بے ایمان ہوں جو مسجد میں نہیں جا رہا. یاد ہے, یاد دلا دیتا ہوں, اور علماء یاد دلاتے رہتے ہیں. ہم ماں کے پیٹ میں تھے, ماں کے پیٹ کے اندر 3 پردوں میں تھے. اللہ نے ہمارا رزق لکھ دیا تھا. میرا ایمان ہے الذین یؤمنون بالغیب, میرا ایمان ہے جو رزق لکھا گیا تھا دکان بند کر کے رکھوں, مسجد میں جاؤں, وہ رزق کا ایک پائی بھی رب دیے بغیر مجھے کبھی موت نہیں دے گا. تیرا ایمان کیوں نہیں بنتا؟ کیوں نہیں بنتا؟ لوگ کہہ دیتے شاہ صاحب مسجد اپنی ہے نا, قاری سعید اللہ سعید حافظ اللہ آتے رہتے, مسجد آپ کی ہے, اپنا نظام ہے, اپنا مدرسہ ہے, ہم تو مجبور ہیں انتظامیہ کے ہاتھوں. آئے ہائے, پھر کیوں نہ کہوں رزاق انتظامیہ ہے, وہابی تے مولوی تیرا یا اللہ ہے؟ کس کو رزاق مانتا؟ عقیدے کی خرابیاں. اے نماز, نماز پیغمبر علیہ السلام, قرآن کا اعلان, توبہ کر لیے نماز. آئیے ایک فتوہ یاد آیا, آپ کو سنا کر آپ کے ایمان کو زندہ کروں. اللہ کرے کوئی ایک نمازی بن جائے. مفتی اعظم فضیلت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ, اللہ ان پر کروڑ رحمتیں برسا. سائل نے سوال لکھا, پاکستان کے اندر وہ سوال اردو میں مترجم چھپا, فتاوی ابن باز جلد اٹھائیے. پوچھا 4 نمازیں مولوی حضرات بھی سن لیں جن کو تقریریں صبح کو جگاتی نہیں ہے, جی بڑی 3 بجے تو آیا ہوں, 4 بجے جماعت کیسے کراؤں؟ آئے ہائے آئے ہائے, کاش ہے 4 نمازیں مسجد میں با جماعت, مواحد امام, خود بھی مواحد, اور ایک نماز فجر کی. اور مجبوری یہ ہے, مولویوں والی مجبوری, میری مجبوری ہے نا, بیٹی بھائی ہے میرے, میری مجبوری یہ ہے, میرا وقت رات کو 9 بجے شروع ہوتا ہے اور صبح 3 بجے میری ڈیوٹی ختم ہوتی ہے. گھر پہنچتا ہوں 2 گھنٹے باقی رہتے ہیں, فجر کی جماعت میں آنکھ لگ جاتی ہے, الارم لگا رکھا ہے, صبح 9 بجے اٹھتا ہوں, 8 بجے اٹھتا ہوں اور پھر فجر کی نماز ادا کر لیتا ہوں. کیا یہ میرا عمل صحیح ہے؟ اگر مجھ سے پوچھتا, میرے ابن شیخ پوری سے پوچھتا, ہم سے پوچھتا, ہم ڈھیلے ڈھالے, ہم کہتے ہاں وہ پڑھ تو لیا کرنا, پڑھ تو لیا کر. نہیں, وہ ابن باز تھا, مواحدوں کا امام تھا رحمہ اللہ, اس نے لکھا, اس کو جواب دیا. تو 4 پڑھتا ہے, 5ویں پڑھتا ضرور ہے, لیکن ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت پر نہیں پڑھتا. ابن باز کا فتویٰ یہ ہے, انت کافر, انت کافر, تو کافر ہے, تیری ایک نماز بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. لجنہ نے, سعودی عرب کی لجنہ نے, میں نے دیکھا پورے سعودی عرب کے اندر دعوت کے میدان میں جلسے کرتے ہوئے, ہر بڑی مسجد چھوٹی مسجد کے اندر شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ بڑے بڑے اشتہار بنا کر لگا دیا گیا اور خبر دے دی گئی, جو ایک نماز کو چھوڑتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا, وہ کافر ہو جاتا. آپ کتنی پڑھتے ہیں؟ پوچھئے گا اپنی اولاد سے, اپنے بیٹے سے,
اپنے والد سے پوچھئے گا فَإِن تَابُوا، ہائے ہائے رستہ چھوڑ دیے. اگلی آیت سنیے فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لے، عقیدہ بنا لے، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، فَإِن تَابُوا، رب کو مان لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو دینے لگ جائے. یاد رکھنا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے یہ سلفی بھائی، پھر تمہارے یہ وہابی بھائی ہے، پھر یہ تمہارے سنی بھائی ہے. اور اگر نماز نہیں پڑھتے یہ ہمارے بھائی نہیں. میں کیسے بے نماز؟ میں کیسے؟ مجھے یاد آیا میرے مربی اور میرے استاد محدث دیار سنگھ ابو محمد شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ. ہم 1 سال کے بعد شورا کا اجلاس جیسے ہماری مرکزی کو ہوتا ہے وہاں اجلاس ہو رہا ہے. پورے سال کے جلسے، پورے سال کا بجٹ، پورے سال کے پروگرام طے کیے جا رہے ہیں. بڑی کرسی پر امیر محترم شیخ ابو محمد موجود ہے. ان کی مستی سے اذان آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. وہی قلم چھوڑ دی، کھڑے ہو گئے. ناظم اعلیٰ نے کہا آخری بات ہے، 2 منٹ میں طے ہو جائے گی. فرمایا نہیں، میرے رب کا پیغام ہو گیا ہے، تمہارے اجلاسوں سے بڑا کون ہے؟ اللہ. ہماری یہ کیفیت ہے، ہم مولوی مسجد کے حجرے میں بیٹھے رہتے، وہاں سے نہیں نکلتے. پچھلے دنوں میں ایک جلسے میں گیا، ساتھ والے کمرے کے اندر بیٹھا رہا جس نے خطبہ دینا تھا. میں نے کہا نماز کے لیے نہیں آیا. کہتے جی آپ پڑھاؤ، آپ پڑھاؤ. مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، نماز. ہائے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اے نماز پڑھو، مشرک نہ بنو. یہ الگ بحث ہے. نماز محمدی پڑھتا ہے، یہ حنفی. یہ میں پھر کبھی بیان کروں گا. کون سی نماز پڑھتا؟ رب نے کون سی نماز اتاری؟ جبریل نے محمد کریم کو کون سی نماز سکھلائی ہے؟ محمد کریم نے منبر پر چڑھ کر ابو بکر اور عمر کو کون سی نماز پڑھائی ہے؟ یہ پھر کبھی سے. آج تو موضوع یہ ہے نماز. تو نماز نہیں پڑھتا، بیوی نماز نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، اولاد نماز نہیں پڑھتی، کالج میں نہیں جاتا، دکان پر نہیں جاتا، آفس نہیں کھولتا، بھوکا مرے گا. بیوی کو گالیاں دیتے، اولاد کو سلاتی رہتے. ہائے ہائے. میرا ایک بیٹا ہے، اللہ اس کو ایمان اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن تراویح پڑھاتا ہے، جمعے پڑھاتا ہے، جامعہ میں پڑھتا ہے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا نماز کے لیے اٹھایا، اٹھو، نہیں آیا. میں پانی کا جگ بھر کر لے کر گیا، اس کے اوپر ڈال دیا، تڑپ کر اٹھا. مجھے دیکھتا ہے حیران ہو کر، کیا خطا کی ہے؟ میں نے کہا میری نماز برباد ہوتی ہے، میں مسجد میں، تو گھر پر. نماز باپا مسجد میں، جوان گھر پر. سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے، کہاں سے لاؤں عبداللہ شیخ پوری کے روحانی اولادوں کو جو کبھی بے نماز نہیں تھے، آج جگہ جگہ پر بے نماز جمع کر رکھے. خطبہ بے نماز، اکثریت بے نماز ہے، فرد نماز نہیں پڑھتے. اقیموا الصلاۃ. ہائے زندگی کے آخری ایام، 5 دن صحیح بخاری ہے، اٹھائیے پیغمبر کا باب. پوچھا صحابہ نے نماز پڑھ لیے؟ نماز پڑھ لیے؟ میرے تو سر میں ہلکا سا درد ہو جائے نا، آپ جی کو نماز پڑھا لو، پڑھا لو، میرا درد ہو رہا ہے. ہائے اے امام، امام امام المجاہدین جسے کہتے ہو،
امام المواحدین جسے کہتے ہو، امام الانبیاء جسے کہتے ہو، بیمار ہے، تکلیف پہ ہے. پوچھا عائشہ نماز؟ فرمایا صحابہ انتظار کر رہے ہیں. اٹھاؤ پانی کا ڈول میرے اوپر ڈالا. کھڑا کیا، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. ہوش آئی تو کیا پوچھا؟ نماز، نماز. اور ہمیں ہوش آئے نا آخری وقت ہو اور شیخو پوری صاحب پہنچ جائیں نصیحت کرنے کے لیے اور آنکھ کھلے کہ شیخو پوری صاحب نکا پتر نوکری نہیں لگی جی، بہت تکلیف نے. آئے بڑی تکلیف ہے. کہاں سے لاؤں وہ باپ جو یہ کہے اللہ نے 5 دیے، سب کے سب جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں، ایک بھی نماز نہیں پڑھتا. یہ درد دل کہاں سے لاؤں؟ اور وہابیوں اور سنیوں، نماز نماز اذان ہو چکی ہے، بلاوا آ گیا، پیغمبر پوچھتے ہیں نماز. ہائے ہائے حالت کچھ بہتر ہوئی. لمبی بات ہے، مختصر کرتا ہوں. عباس کو بلایا، علی کو بلایا رضی اللہ عنہم وارضا، دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے مسجد کی طرف چلے. پاؤں چلنے کے قابل نہیں، زمین پر لکیریں لگا رہے ہیں. نماز مسجد میں، نماز مسجد میں. کہاں پہنچے؟ مسجد میں. پیغمبر کا صحابی کہتے ہیں ہم سلام پھیرتے اور دیکھتے کون نہیں آیا. 2 فتوے ہمارے ذہن میں آتے، یا بیمار ہے، بیمار ہے چلنے کے قابل نہیں، یا منافق اور مرتد ہو گیا. 2 ہی باتیں. میں ایک جگہ جلسے پر گیا، لطیفے کی بات ہے، ہمیں اندر بٹھا دیا. جب ٹائم لینا ہوتا ہے نا پھر کہتے ہیں شاہ جی جی میں کہو گے نا اوہ ہی کر لیں گے. جب پھر پہنچ جاؤ نا کہتے ہیں شاہ جی مہربانی کرو نا، مہربانی. چلو جی مہربانی کر لیتے ہیں. نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے مہربانی کر لیتے. ہم اندر بیٹھ گئے. جو کھڑپینچ تھا نا، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں لفظ سخت ہے، شیخ پوری صاحب تو اس سے بھی سخت کیا جاتے ہیں پنجابی کھڑپینچ. وہ میرے پاس شاہ جی میں نے جلسہ کروایا، شاہ جی میں نے ایسے کروایا. میں ایسے دیکھتا اچھا جی میں 4 سال سے میں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں نے جوتی پہنی، میں نے اس کو ہاتھ ڈالا، میں نے کہا آئیے نماز کہ چلیے جی. میں آگے وہ تھوڑا سا پیچھے، میں نے بھی ہاتھ چھوڑ دیا دیکھتا ہوں کرتا کیا ہے. کھڑپین ساتھ تھوڑا سا اور پیچھے ہو گیا. میں ادھر کو پڑا، مسجد تھی وہ ادھر کو گیا، وہ گیا تیز تیز. میں ایسے دیکھتا رہا. مسجد میں نماز پڑھی کیونکہ ابھی ایک اور خطیب نے خطبہ دینا تھا. شاہ صاحب گھر آئیے، میں آ گیا. آدھے گھنٹے بعد وہ بھی آ گیا. پھر میرے جیسا طبیعت کا کڑوا آدمی، پھر جٹوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو پھر اور کڑوا. میں نے کہا جناب جناب نماز. ایک دفعہ تو ان کا تڑا نکل گیا، ایک ہی ہوا. کہتے مجھے بڑا ضروری کام تھا. میں نے کہا نماز سے زیادہ کون سا ضروری کام بتاؤ؟ جلسے کا تو انچارج کھڑپیچ، مولویوں کے کھانے کھلانے والا، آگے اور پیچھے بھاگنے والا، جب نماز کا وقت آیا تو بازار میں جا رہا ہے. کیا تمہاری یہی کیفیت نہیں اکثریت لوگوں کی؟ اور یوتھ فورس کے شاہینوں، او اے ایس ایف کے شہدادوں اور مرکزی جمعیت کے ذمہ داروں، میں ایک ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار شخص ہوں. جہالت سے پناہ مانگتا ہوں. ہٹاؤ ان لوگوں کو جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، انہیں ممبر رسول پر بٹھا دیتے ہو. جو نماز نہیں پڑھتے، فرض نماز کے تاریخ ہے، اسے نماز بے نمازی کے انجام کا موضوع دے دیتے ہو. شرم نہیں آتی؟ حیا نہیں آتی؟ جسے قرآن کا لفظ پڑھنا نہیں آتا، عربی عبارت کی ایک حدیث پڑھ کر نہیں سنا سکتا، اسے علامہ کہتے ہو؟ علامہ ایک ہی علامہ مان جناب تھا.
اس دور کا ایک ہی علامہ تھا. بڑے بڑے مد مقابل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کانپتے تھے. چنیوٹ کے اندر ان کے گھر میں بیٹھ کر چنیوٹی کو کہتا تھا نام لے کر, تو ایسا نہیں کرتے, جانتا تھا کہ یہ علامہ ہے. آج علماء بن کر جماعت کے لیے ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں. میرا یہ مزاج نہیں ہے, لیکن موضوع اتنا کڑوا دیا کہ بے نماز مسلمان نہیں ہے. آخری بات کان کھول کر سن لو, پلے باندھ لو, گھروں میں لے کر جاؤ, خطبہ منبر پر جا کر بیان کرو. مولانا نور محمد رحمہ اللہ میرے استاد اور مربی, جنہوں نے ہمیں شرک کی دلدل سے نکالا, تازگی اور دلدل سے علیحدہ کیا, حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ. ان کے والد کا نام تھا مولانا نور محمد رحمہ اللہ. ان کے بھائی یعنی حافظ صاحب کے چچا فوت ہو گئے. گجر برادری سے تعلق, لوگوں نے آ کر کہا بھائی فوت ہو گئے. کہا گڑھا کھودوں میں آ رہا ہوں, گڑھا کھودوں میں آ رہا ہوں. بستی والے حیران رہ گئے. ساری برادری حیران ہے کہ مولانا کہتے ہیں گڑھا کھودوں میں آ رہا ہوں. آ گئے, اپنے کھیت کے اندر سے واپس آ گئے. باندھا اس کو, باندھ لیا اس کو. جنازہ, یہ ہم مولوی جو جنازہ پڑھا دیتے ہیں بے نماز کے, اور بے وقوف لکھتے ہیں, سٹیکر چھاپتے ہیں, بڑی نیکی, نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. اور بے وقوف نماز جنازہ تو بے نمازی کی ہے ہی نہیں. اس کی نماز کہاں سے جس نے ساری زندگی سجدہ نہیں کیا. آپ صاحب نے کہا اٹھاؤ اس کو, اٹھاؤ. اٹھایا, اپنے ہاتھ سے اٹھا کر گڑے میں ڈال کر مٹی ڈال کر بند کر دیا. کوئی نماز نہیں. جاؤ, زندہ تاریخ موجود ہے ہمارے اسلاف کی, زندہ تاریخ ہے. تیسرے دن جمعہ تھا. گاؤں کا ایک بچہ عاقل بالغ بوڑھا جوان پہ ایسا نہیں تھا جو مسجد کے اندر نہ ہو. ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات تھی, اس نے اپنے سگے بھائی کا جنازہ نہیں پڑھا تو ہمارا کیسے پڑھے گا. سارے نمازی بن گئے. ہے جرت یہ مولویوں میں. قاری صاحب بتا رہے ہیں, عطا اللہ تاریخ گگو منڈی, انہوں نے بھی ایسے کی. یہ جرت پیدا کرو. بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں زبان پر, میری مسجد کا صدر چودھری, وہ بھی گجر تھا. میں نے اسے جمعے آتا تھا اور صدراہٹ کرتا تھا. ایک دن میں نے کہا چودھری صاحب نماز, کہتا پڑھتا تو ہوں جمعے کو. اور میں نے کہا اگر ہفتے کو فوت ہوئے تو پھر بھئی جمعے کے دن اگر نماز پڑھ کر فوت ہوئے تو جنازہ تو ہو جائے گا, اور اگر ہفتے کو فوت ہو تو پھر. آخر بیمار ہو گئے, فالج گر گیا. میں ان کے گھر گیا, اور اس کی بیوی اتنی نیک, قرآن پاک حفظ کرتی تھی, تہجد گزار. اس نے کہا شاہ صاحب نماز نہیں پڑھتا. میں نے اسے کہا جنازہ نہیں پڑھوں گا, جنازہ میری مسجد میں نہیں ہوگا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, فوت ہوا, میں نے اس کو اپنی مسجد میں جنازہ نہیں پڑھا. مسجد کا چودھری. اثر کیا ہوا, آج اس کا بیٹا بھی مسجد کا نمازی ہے, میرا بیٹا بھی مسجد کا نمازی ہے, میری اولاد بھی مسجد کے نمازی کی. اگر ہم علماء یہ اتفاق کر لیں, اتحاد کر لیں, کسی بے نمازی کو منبر پر بٹھائیں گے نہیں, تو اللہ کی قسم مولوی نمازی بن جائیں, بے نماز کا جنازہ نہ پڑھیں گے, عوام نمازی بن جائے. اللہ اسی پر زندہ رکھے, اسی پر موت نصیب.